بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو غسل میت۔ سابقہ نشست نے بیان کیا کہ غسل میت، حنوط میت، کفن میت، نماز میت اور دفن میت واجب ہے، اور شرائط بھی کچھ بیان کی کہ مسلمان ہونا چاہیے، اور فقط یہ کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہی مرا ہو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اور چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ نابالغ ہو، اسی طریقے سے چاہے وہ دیوانہ ہو چاہے وہ عاقل ہو۔ اور ایک موضوع کی جانب اور توجہ دلائیں کہ جو ہمارے عام طور پہ مومنین اور غیر مومنین بھی نہیں جانتے، وہ یہ کہ حلال زادہ ہو یا غیر حلال زادہ۔ بس اگر ناجائز اولاد بھی ہے تو اگر وہ مسلمان ہے، یعنی اگر مسلمان ماں تھی یا مسلمان باپ تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا غسل و کفن و دفن واجب ہوگا، بے شرط یہ کہ وہ مسلمان مرا ہو، یا یہ کہ وہ بچپن میں ہی مر گیا ہو، نہ اس نے اظہار کفر کیا ہو اور نہ اظہار ایمان کیا ہو۔ بس ایک بچہ کہ جو ولد الزنا ہو، تو کیا اس کا غسل و کفن یہ ساری چیزیں واجب ہے؟ تو کہا جائے گا اگر اس کے ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے ایک بھی مسلمان تھا تو یہ چیزیں واجب ہیں، اور اسی طریقے سے دادی دادا میں سے بھی اگر ایک مسلمان تھا تو بھی ان کاموں کو انجام دینا چاہیے، یا نانی نانا میں سے تو بھی اس کو انجام دیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن جو واجب کی حد تک یقینی ہے وہ یہ کہ اگر ماں باپ میں سے ایک بھی مسلمان ہے تو اس کے یہ کام انجام دیے جائیں گے اگر وہ بچپن میں ہی مر گیا۔ بس یہ تصور کہ جو ولد الزنا ہے اسے مار دیا جائے یا اس کی چیزیں واجب نہیں ہیں، یہ قطعاً غلط نظریہ ہے، اور اگر کہیں کوئی ایسا بچہ ملے تو اسے نقصان پہنچانا یا اسے مارنا قطعاً حرام ہے، اس کی جان بچانا واجب ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ولد الزنا کے لیے بعض خاص احکام ہیں کہ وہ بعض خاص اسلامی منصبوں پر فائز نہیں ہو سکتا، تو یہ محض اس لیے ہے کہ اولاد زنا اسلامی معاشرے میں عام نہ ہو جائے اور نارمل سی چیز نہ ہو جائے، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ حساب اور کتاب میں وہ عام انسانوں کی طرح ہے۔ یہ تصور کہ وہ جہنم میں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا یہ بھی غلط ہے، بلکہ وہ جیسا کام کرے گا اس کو ویسی اس کی جزا ملے گی۔ اسی طریقے سے گو کے بعض موضوعات کا تعلق اس وقت یہاں گفتگو سے نہیں ہے، لیکن ضمناً اس کو بیان کر دیں جب اتنے مسائل بیان ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ولد الزنا ہے اور وہ شادی کر لے تو جو بچہ اس کا ہوگا وہ ولد الزنا نہیں مانا جائے گا۔ فرض کریں کوئی شخص تھا ولد الزنا یا کوئی لڑکی تھی ولد الزنا، اس کی شادی ہو گئی کسی سے اور شادی انہوں نے صحیح طریقے سے کی، تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ولد الزنا ہے، بلکہ بچہ جائز مانا جائے گا۔ غسل میت واجب ہے اور یہ ہم نے بیان کیا، اور شہید کے احکام ہم سابقہ نشست سے بیان کر چکے ہیں۔ 3 غسل واجب ہیں کہ میت کو دیے جائیں۔ ان میں سے پہلا غسل ہے آب سدر سے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں۔ اب یہ بیری کے پتے اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کہ کہیں خشک پتے ہوں ان کو پیس دیا جائے، اور بیری کے پتے پسے ہوئے تقریباً ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ مہندی، اور اسے پانی میں ملایا جائے، یا یہ کہ کہیں بیری کے تازہ پتے ہیں انہیں پیس لیا جائے یا گرائنڈ کر لیا جائے، اور آسان طریقہ یہ ہے کسی رومال میں یا ململ میں ان کو رکھ کے اس طرح سے پانی میں ملا دیا جائے۔ کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ اتنی مقدار ہونی چاہیے کہا جائے کہ یہ پانی وہ پانی ہے کہ جس میں بیری ملی ہوئی ہے، لیکن اتنی مقدار میں نہیں کہ یہ پانی مضاف ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پر ایک ٹب میں پانی ہے تو اس میں 2-4 چمچے 6 چمچے اتنی مقدار میں بیری ڈال دی کافی ہے، یعنی ایسا کہا جائے کہ یہ بیری کا پانی ہے۔ بے شک اس میں ہلکا سا رنگ بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اتنا زیادہ ہو جائے کہ اب اسے آب مضاف کہا جائے تو پھر صحیح نہیں ہوگا، اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ اس میں کوئی اثر ہی نہ ہو کافور کا یا بیری کا۔ تو پہلا غسل ہوگا بیری کے پانی سے یعنی آب صدر سے، دوسرا غسل ہوگا آب کافور سے یعنی کافور ملے ہوئے پانی سے، اور تیسرا غسل ہوگا آب خالص سے یعنی پیور واٹر سے۔ غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ غسل کا طریقہ وہی ہے کہ جو ہم نے غسل جنابت وغیرہ میں بیان کیا کہ پہلے سر اور گردن یعنی اوپر والا پورا اتنا حصہ میت کا دھویا جائے، سر و گردن یہ پورا حصہ، اور اس کے بعد پورا سیدھا حصہ، پھر اس کے بعد پورا الٹا حصہ۔ جس طرح سے غسل جنابت کیا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے، یا دیگر غسل کیے جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے غسل میت دیا جاتا ہے۔
وہاں پر کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم کسی اور کو کرا رہے ہوتے ہیں غسل۔ جو شخص غسل میت دے رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ نیت کرے۔ البتہ نیت سے مراد یہ کہ جو کچھ ہم نے نیت میں پہلے ڈسکس کیا کہ ذہن میں اس نے رکھ لیا ہے قربتاً اللہ اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اتنا کافی ہے، لہذا اگر وہ آب صدر سے یعنی بیری کے پتوں سے غسل دینے کی نیت کرے تو یہ نیت کافی ہے اس کی، اول سے لے کے آخر تک ایک نیت کافی ہے۔ البتہ جب سر و گردن و چہرے کو دھو رہا ہو تو نیت ہونی چاہیے میں سر و گردن و چہرہ دھو رہا ہوں، اور جب سیدھا حصہ دھو رہا ہو تو نیت ہونی چاہیے کہ سیدھا حصہ دھو رہا ہوں، اور جب الٹا حصہ دھو رہا ہو بایاں حصہ تو نیت ہونی چاہیے کہ میں بایاں حصہ دھو رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا غسل کافور کے پانی سے، اور اس کے بعد تیسرا غسل خالص پانی سے ہوگا۔ بس نہ یہ اتنا زیادہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے، نہ اتنا کم ہو کہ اس کو بیری یا کافور کا پانی نہ کہا جائے اور خالص پانی کہا جائے، بلکہ ایک مقدار ہونی چاہیے کہ جس کے بعد کہا جائے کہ اس میں بیری پڑی ہوئی ہے، کافور پڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ حتیٰ جن کے پاس کچھ دین کی بھی معلومات ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا فوراً کسی چیز کے ملنے سے پانی مضاف ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ فرض کریں کسی پانی میں اگر ہم نے کچھ مقدار میں بیری کے پتوں کو پیس کے ڈالا تو ہلکا سا اگر رنگ بھی آ گیا تو کہا جائے گا کہ یہ بیری کا پانی ہے، لیکن مضاف نہیں ہے۔ مضاف ہونے کے لیے شرط ہے کہ اتنی مقدار ہو کہ اب اسے خالص پانی نہ کہا جا سکے، اور نہ ہی ایسا پانی ہو کہ جس میں بہت ہی کم بیری ڈالی گئی ہو کہ اب اسے بیری کا پانی نہ کہا جا سکے۔ بس اتنا ہو کہ ایک آثار نظر آئیں بیری کے یا آثار نظر آئیں کافور کے۔ اب اگر یہ چیزیں نہ ہوں، مثال کے طور پہ بیری نہ ہو یا کافور نہ ہو، تو کیا کیا جائے گا کہ پہلے خالص پانی سے، فرض کریں کہ بیر کے پتے نہیں ہیں، یعنی آب صدر بنانے کے لیے صدر یعنی بیر کے پتے نہیں ہیں، تو ایک غسل ہم دیں گے خالص پانی سے۔ نیت کیا ہوگی کہ یہ میں غسل دیتا ہوں آب صدر کے بدلے خالص پانی سے، اور یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ ہوگی اس کے ذہن میں کہ کیونکہ بیری کے پتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کافور موجود ہے تو کافور سے غسل دے گا، اور اگر کافور بھی نہیں ہے تو کافور کے بدلے خالص پانی سے غسل دے گا، پھر تیسرا غسل دے گا خالص پانی سے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں فرض کریں ہیں لیکن ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کسی اور کی ہیں اور اس سے اجازت لینا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہی کیا جائے گا کہ پہلے بیری کے پانی کے بدلے خالص پانی سے غسل اور کافور کے بدلے خالص پانی سے غسل، یا اس کے برعکس کہ جو بھی سلسلہ ہو کہ فرض کریں بیری ہے اور کافور نہیں، یا کافور ہے اور بیری نہیں، لیکن 3 غسل دینے ہوں گے۔ غسل سے پہلے میت کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میت کے خون لگا ہوا تھا، اس کو پاک کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رکاوٹ لگی ہوئی تھی تو اس کو بھی ہٹانا ہوگا۔ یہ پرابلم بہت دفعہ پیش آتا ہے کیونکہ آج کل عموماً جتنے بھی افراد مرتے ہیں ان میں سے 90% کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹلائز پہلے ہوتے ہیں، اور جو بھی ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو عام طور پہ ڈرپ لگانے کے لیے ایک ٹیپ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس ٹیپ کی وجہ سے ان حصوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے پانی پہنچنے میں، یا یہ کسی کے ٹانکے لگے ہوئے ہوں تو اگر کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹانا ہوگا، اور اس کا طریقہ جو بہت آسان طریقہ ہے کہ میت خانوں میں تھنر یا اسپرٹ ہونا چاہیے، اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو بہت آرام سے جو ہر جگہ چیز مل سکتی ہے نیل پالش ریموور وغیرہ، یہ سب رکھ لیں، تو اس سے جہاں بھی کسی کے کوئی بینڈیج ٹیپ وغیرہ کا نشان ہو جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور پرابلم آتا ہے کہ کبھی اگر خون وغیرہ نکل رہا ہو تو جس حصے سے خون نکل رہا ہے پہلے اس کو پاک کر لیں اور غسل دے دیں۔ البتہ کچھ ایسے اسپرے بھی ہیں اور حتیٰ بعض ڈیوڈرنٹ وغیرہ کو، کیونکہ اس میں اچھی خاصی مقدار اسپرٹ کی ہوتی ہے اور یہ زخم کو خشک کر دیتے ہیں، تو فرض کریں کسی کے اگر کہیں سے خون نکل رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ہی مہنگی کوئی چیز لے کے آئیں، بلکہ ایک سادہ اسپرٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سادہ اسپرٹ نہیں ہے تو کسی قسم کا بھی آپ کوئی بھی ایسی لیکوڈ استعمال کر سکتے ہیں جس میں اسپرٹ ہو کہ جو زخم کو خشک کر دے۔ اور اگر خون بہہ رہا ہو تو جاری پانی سے اس کو پاک کریں، اور جاری پانی سے پاک کرنے کے بعد اس کو غسل دیا جا سکتا ہے، بعد میں فوراً اس جگہ پر روئی رکھ دی جائے، اس سے غسل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بس جسم پاک ہونا چاہیے، قربت کی نیت ہو، جسم پاک ہو، کوئی رکاوٹ والی چیز نہ ہو۔ جسم پاک کرنے کے لیے پانی خالص ہونا چاہیے، یعنی یہ پہلے ہم پانی کے مسائل میں گفتگو کر چکے ہیں کہ پاک کرنے
والے پانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو اور پاک بھی ہو. بس غسل کے لیے پانی مطلق بھی ہونا چاہیے اور پانی پاک بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے غسل میت کے لیے شرط ہے کہ پانی غصبی نہ ہو. غصبی جگہ پہ یہ سارے کام نہ ہوں کہ جن کو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں غسل کے موضوع میں بھی اور وضو کے موضوع پہ بھی. آب کافور سے غسل کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے توضیح المسائل میں اور دیگر کتب فقہ میں. وہ یہ کہ اگر کوئی حاجی مر جائے اس عالم میں کہ ابھی یہ احرام میں ہو، یعنی اس کا احرام نہ اترا ہو، تو ایسے حاجی کو کافور سے غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ کافور کے بدلے سادے پانی سے 1 عدد غسل دیا جائے گا. اور یہی حکم ہے عمرے کے احرام کا. غسل دینے والے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، بالغ ہو اور مسئلے مسائل کو جانتا ہو. کیا عادل ہونا ضروری ہے؟ تو جواب دیا جائے گا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بالغ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، 12 ائمہ علیہم السلام کا ماننے والا، اور مسئلے مسائل سے آشنا ہو. نہ یہ کہ فقط اسے غسل دینے کا شوق ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض خواتین پہلے غسل دیتی تھیں اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انہیں غسل کے مسائل معلوم بھی نہیں تھے. تو ایسی خواتین یا ایسے حضرات کے لیے ان کاموں کو انجام دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ان پر واجب ہے کہ وہ پہلے مسئلے مسائل سیکھیں اور اس کے بعد ان کاموں کو انجام دیں. غسل دینے والے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم جنس ہوں، یعنی مؤنث مؤنث کو غسل دے اور مذکر مذکر کو غسل دے. یعنی مرد مرد کو غسل دے گا اور خواتین خواتین کو غسل دیں گی، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ نامحرم ہو. یعنی بیٹا ماں کو غسل نہیں دے سکتا، ماں بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کو غسل دیں تو ان کے لیے کسی قسم کی ستر پوشی بھی واجب نہیں ہے، لیکن باقی جتنے بھی افراد غسل دیں گے ان پر واجب ہے کہ وہ شرمگاہ پر نگاہ نہ کریں اور شرمگاہ کو چھپائیں. بس مرد مرد کو غسل دے گا اور خواتین خواتین کو غسل دیں گی، اگرچہ محرم موجود ہوں. یعنی ماں موجود ہے لیکن ماں غسل نہیں دے سکتی، باپ موجود ہے لیکن بیٹی کو وہ غسل نہیں دے سکتا، کوئی خاتون ہی غسل دے گی. لیکن فرض یہ کریں کہ خاتون کو غسل دینے کے لیے کوئی بھی خاتون نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو محرم ہے وہ غسل دے گا، یعنی باپ یا بھائی یا ماموں یا چچا وہ غسل دیں گے. اسی طریقے سے مرد کو غسل دینے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے تو محرم خواتین غسل دیں گی، اور وہ جسم کو چھو بھی سکتی ہیں، جسم کو دیکھ بھی سکتی ہیں، لیکن شرمگاہ کو چھپانا ہوگا اور شرمگاہ کو دیکھ بھی نہیں سکتی. شرمگاہ کو چھپانا ہوگا اور اس پہ نگاہ کرنا حرام ہے. شرمگاہ پہ نگاہ کرنا سب کے لیے حرام ہے، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ نامحرم ہو. صرف یہ استثناء ہے کہ اگر شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہو یا بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شرمگاہ کو دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ کہا جائے گا کہ اگر کوئی شرمگاہ کو دیکھ لے تو وہ گناہگار ہے، اسے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو غسل باطل نہیں ہوگا، فقط جس نے دیکھا اگر جان بوجھ کے دیکھا تو وہ گناہگار ہے. لیکن اگر کسی نے اچانک دیکھ لیا تو وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے دیکھنے سے یا اچانک دیکھنے سے دونوں صورتوں میں غسل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. عورت کو البتہ یہاں پر زیادہ مناسب کہا جائے گا کہ مذکر مؤنث کو. وہ کون سی صورت میں؟ کہ اگر کوئی بچی 3 سال سے کم عمر ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکا 3 سال سے کم عمر ہو تو ایسی صورت میں غیر جنس یعنی بچی کو ایک مرد غسل دے سکتا ہے اور بچے کو ایک خاتون غسل دے سکتی ہیں. لیکن اگر 3 سال سے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں مرد ہی لڑکے کو غسل دے گا اور خواتین میں سے کوئی خاتون بچی کو غسل دیں گی. اب جب ہم نے ذکر کیا محرم کا تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ وہ افراد کے جو دودھ پینے کی وجہ سے محرم ہوئے ہوں، البتہ دودھ 1 یا 2 دفعہ پینے سے کوئی محرم نہیں ہوتا، اس کی خاص شرائط ہیں جو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو رضاعت کے مسئلے میں اسے بیان کریں گے. اور اگر یہ کام نہ ہو سکا اور رضاعت کے موضوع کو ہم ڈسکس نہ کر سکے، اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو آپ مومنین خود توضیح المسائل میں رضاعت کے مسائل کو دیکھیں. تو اگر کوئی شخص دودھ پینے کی وجہ سے یعنی رضاعت کی وجہ سے محرم ہو گیا ہو تو وہ بھی غسل دے سکتا ہے. کب؟ کہ جب مرد کو مرد غسل دینے والا نہ ہو اور خاتون کو خاتون غسل دینے والی نہ ہو.
اسی طریقے سے ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی خاتون حیض میں ہو یا کوئی صاحب جنابت میں ہو یا خاتون جنابت میں ہو یا کوئی غسل ان پر واجب ہو تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس نیت سے بھی غسل دیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان پر کوئی بھی غسل واجب ہو، ہم پر فقط ایک غسل واجب ہے اور وہ ہے غسل میت۔ یہ جتنے بھی غسل تھے جو ان پر واجب تھے وہ اس صورت میں واجب تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو ان غسلوں کو انجام دینا واجب تھا، لیکن ان کے مرنے کے بعد یہ غسل کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ اگر پانی پہنچانا ممکن نہ ہو یا غسل ممکن نہ ہو یا شخص بہت زیادہ زخمی ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرایا جائے گا میت کو، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میت کے ہاتھوں کو حرکت دی جا سکتی ہے تو اس طرح سے مٹی پہ ہاتھ لگوائے جائیں گے۔ اس کے بعد جو تیمم کا طریقہ ہم نے بتایا ہے اسے آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں تیمم کی بحث میں، اس پورے حصے کا مسح کیا جائے گا اور اس کے بعد الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا۔ اگر یہ کام کروائے جا سکتے ہیں میت سے، یعنی ان کا میت کا ہاتھ پکڑ کے اس طرح سے مٹی میں لگوایا جائے، البتہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے بٹھایا جائے، مثال کے طور پہ ایسے دونوں ہاتھ لیٹے لیٹے اٹھائے اور مٹی میں اس طرح سے لگوا دیے، اگر یہ ممکن ہے تو یہ کام اس طرح سے کرایا جائے، اور اگر یہ کام ممکن نہیں ہے تو پھر جو شخص تیمم دے گا میت کو وہ نیت کرے گا، البتہ نیت اس صورت میں بھی اسے کرنی ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے ہاتھ مار کے میت کی پوری پیشانی پر مسح کرے گا۔ جو ہم نے مسح کا طریقہ بتایا اس کو آپ لوگ دوبارہ دیکھیں، اور اس کے بعد الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کرے گا، یہ ہو جائے گا تیمم۔ آخر میں ایک مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ غسل میت یا واجبات کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اجرت لے آنے کی اور جانے کی یا بعض مستحب کاموں کی، لیکن غسل میت کی اجرت یا اس کی فیس نہیں لے سکتا، کیونکہ مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری میں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ واجبات کی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ اب اگر کوئی خود خوشی سے دیتا ہے ہدیے کے عنوان سے، اور یہاں پر ہدیے سے مراد ہے گفٹ کے عنوان سے، تحفے کے عنوان سے، تو وہ لینا جائز ہے، لیکن اجرت کے عنوان سے ایک پائی بھی لینا ان واجب کاموں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو ان تمام مسائل کو انشاءاللہ غسل میت کو اور باقی دیگر کاموں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے گا۔ اس وقت فقط تھیوری بیان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔